خیریت سے ہیں بھائی؟ جزاک اللہ، سب اللہ تعالیٰ خوش رکھے بھائی۔ میرا چھوٹا بیٹا تقریباً 4 سال کا ہے۔ میں جب اس کو کسی غلط عادت پر تنبیہ کرتا ہوں تو میری گھر والی مجھ سے لڑنے لگتی ہے اور کئی دن تک ناراض اور پریشان بھی رہتی ہے، جس کی وجہ سے میں بھی تنگ آ جاتا ہوں۔ میں کیا کروں؟ میری رہنمائی فرمائیں اور دعا فرما دیں۔ دیکھو، تربیت کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیضاوی شریف میں آپ نے پڑھا ہوگا، ہمارے طلباء ہیں، نیک اساتذہ ہیں، بیضاوی شریف میں ہے تبلیغ، بیضاوی شریف میں تربیت کا معنی لکھا ہے تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، یاد رکھنا، تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، ایک چیز کو آہستہ آہستہ اس کے کمال تک پہنچانا۔ ان تربیت کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ الحمدللہ تو بچے ہیں، ان کے ساتھ میں ابو داؤد شریف ہے، یہاں پر ابو داؤد شریف ہے۔ ابو داؤد شریف میں کتاب الادب میں آپ دیکھ لیں، بھائی محمد حدیث، میں نے اپنے گھروں کو دیکھا، حدیث شریف کی کتاب کو سامنے ٹیبل کے اوپر کتاب رکھی ہوتی، دونوں ہاتھوں سے کتاب لیتے اور پھر تکیے کے اوپر رومال رکھا ہوتا ہے، صاف رومال بچھا رکھا ہوتا، اس کے اوپر پھر رکھتے کتاب۔ کتابوں کا ادب ہی ہوں الحمدللہ۔ میں اپنے چوڑجی والے بزرگ گساؤں سے ہدایت نحو پڑھتا ہے، حالانکہ ان کی عمر اس وقت 80 سال قریب عمر تھی، نہیں 70 78 یہ 80 سال قریب عمر تھی جب میں پڑھتا تھا، لیکن ہدایت نحو پڑھانے کی یادیں کتاب سینے سے لگا رکھی ہوتی ہے۔ اپنے اللہ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ میرے حضرت ہیں جامع شفیع شیخ الحدیث اور رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہر کو دیکھتا، ہر جامع شفیع میں نماز تشریف لاتے، رومال بھی اوپر سے نہیں ڈالتے تھے، اور کوئی عذر ہو، ایک تو ہے نا کوئی ذوف کی وجہ سے یا کوئی جسم کی حالت ایسی ہے کہ جھکنا ذرا مشکل ہوتا ہے، چلو ان کے لیے گنجائش ہے، لیکن میں نے اپنے ہر کو دیکھا بالکل نیچے جھک کر آرام سے نہیں رومال رکھتے، رکھ کر دکھائے میرا، چلو اسلام عملی مذہب ہے، سب کر کے دکھلایا گیا ہے، نہیں بنا دے، ایک دن اوپر سے پھینک دیں اور ایک کتنا یہ ادب سے شاہی ہے رام دے، یہ کتنا ہے اچھا انداز الحمدللہ۔ ساری باتیں کتابوں میں نہیں ملتی، قدموں میں ملتی ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ طلباء ہیں یہ بھی اپنے شیوخ و اساتذہ کرام کو پڑھتے ہیں، الحمدللہ۔ یہاں پر تمام حدیث نور سے بھری ہوئی ہیں۔ دیکھو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو داؤد شریف کا آخری باب ہے کتاب الادب۔ کراچی میں تھے بھائی، کہنے ادب کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ہر عمل کو ہار پہنانا
ہر عمل کو ہار پہنانے کا نام یعنی ہر عمل کو خوبصورت کرنا، اس کو مزین کرنا، اس کو منور کرنا، الحمدللہ ہر عمل کو ہار پہنانے کا نام ہے، بلکہ ہر عمل کو خوبصورتی سے کرنا، الحمدللہ۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی یار بچپن میں۔ آگے روایت آپ دیکھ لیں۔ اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الناس خلقا، یہ ان کا تبصرہ ہے، بچپن کا تبصرہ ہے، تبصرہ تو خیر بعد میں کیا ہوگا، لیکن یہ اپنے بچپن کا ہے کہ حضور سے بڑھ کر کوئی، یعنی حضور لوگوں میں سب سے اونچے اور اچھے اخلاق والے تھے۔ پھر اپنا ایک واقعہ بیان کیا، فرمایا فارسلنا یوما لحاجت، فارسلنی یوما لحاجت، مجھے ایک کام کے لیے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک کام کے لیے بھیجا، ایک حاجت کے لیے بھیجا کہ فلاں کام کے لیے چلے جاؤ۔ تو بچے تھے نا، بچے واللہ لازم میں نہیں جاؤں گا حضور سے بڑھ کر کون شریف، حضور سمجھ گئے کہ ابھی بچے کے دل میں کوئی اور خیال ہے، چلو ابھی اس خیال پر عمل کر لے، پھر اس کو پھر دوبارہ کر دوں گا میں واللہ لازم میں نہیں جاؤں گا، اور کہتے وہ فی نفسی انذر، اور دل میں تک میں جاؤں گا لیکن زبان سے نہیں جاؤں گا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، لیکن یہ ہماری دماغ میں دل میں یہ تھا کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کو فرمایا میں فوراً جاؤں، لیکن فرماتے ہیں پھر میں نکلا حتی امر علی صبیان وهم یلعبون فی السوق، کہ میں نکلا، میں تو وہاں دیکھا بازار میں بچے کھیل رہے ہیں میں جا کر ان کے پاس کھڑا ہو گیا، بچے ہیں وہ، پھر بچوں کو دیکھا تو فوراً ان کی اپنی بہاریں آ جاتی ہیں میں نکلا یہاں تک میں گزرا بچوں کے پاس سے، اور وہ بازار میں کھیل رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں کھڑا ہوا تھا، پھر کچھ لمحوں کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائے، اور پیچھے سے پھر فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قابض بقفایا من ورائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیچھے سے گدی سے پکڑا ہے، یہاں سے پکڑا، میں نے حضور کی طرف دیکھا تو حضور مسکرا رہے ہیں، میں اب چلے جاؤ، میں حضور اب جاتا ہوں فوراً جاتا ہوں بھائی بچوں کی جو نا ہوتی ہے یہ آگے نا، اس پر فون کوئی یہ وقتی ہوتی ہے، ہاں وقتی خیال ہوتا ہے، تھوڑا سا آپ صبر کریں گے، تحمل سے کام لیں گے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ اونچ نیچ مجھے بھی بچوں سے واسطہ پڑتا ہے آج صبح ہے نہیں، وہ ٹھیک میں لگے رہتے ہیں اللہ، کبھی ٹوپی اتار لیں، کبھی سبزی کا روم میں خالی یہاں گئے تو سبزی کا کچھ چھیڑنا شروع کر دیں گے یہ تو بچوں کی تربیت کے لیے حوصلے کی ضرورت ہے، ایک دم نہیں آتا۔ ہم ہمارے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب کہنے لگے ہم یہ بچے شرارتیں بہت کرتے ہیں، ہمارے لگے بھائی بچوں سے اگر بچوں سے ان کا بچپنا نہ چھینو، یا کرا یہ اچھل کود، یہ تو ان کا زیور ہے رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، سبحان اللہ۔ آگے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے حضور سے، ایک روایت میں ہے 10 سال تک میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں خدمت کی، لیکن کبھی آپ کی زبان سے میں نے لما کا لفظ نہیں سنا،
کبھی حلہ کا لفظ نہیں سنا، حلہ کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، اور کبھی لما کا لفظ نہیں سنا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے، کبھی نہیں۔ یعنی آپ کمال تحمل اور اخلاق کا بیان کہ 10 سال تک میں نے خدمت کی، یعنی آپ کی زبان مبارک سے کبھی میں نے یعنی کیوں کا لفظ نہیں سنا یار، نہ حلہ کا لفظ ہے، حلہ کا مطلب کیوں نہیں کیا، حلہ فعال تک کیوں نہیں کیا کام، یا لما فعال تک کیوں کیا ہے آپ نے کام، ایسا کبھی نہیں کرنا۔ بھائی بچوں کی تربیت کے لیے حوصلے کی ضرورت آہستہ ہو جاتا ہے۔ چلو نرمی سے کہنا سننا رہے انشاءاللہ، کوئی چلو کوئی تھوڑی بہت ہلکی پھلکی تنبیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن چلو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے۔ چلو چلو گھر والے ہی چلو ان کا بھی خیال رکھیں، چلو چلو ان کے سامنے نہ کریں، والدہ ہیں تو کوئی ایسی چلو تھوڑا بہت ہے، چلو کوشش کریں گے نرمی سے کہنے کے، نرمی سے بات ربط ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، بیٹی ہے والدہ ہیں، اب گھر میں بات سختی کا ذکر، نماز پڑھو اپنے زور سے انداز سے، میں بھی ٹوٹا پھوٹا ہے، میں کہتا ہوں بیٹی میں ذرا وضو کر رہا ہوں، آپ بھی وضو کر لیں، میں بھی ذرا وضو کر لیں تو آپ بھی وضو کر لیں، اتنا کہنے سے نرمی آ جاتی ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر، نماز پڑھ لیتے ہیں الحمدللہ۔ بس تو ہم ربا وہی سختی سے کر نہیں کو رحمۃ اللہ فرمانے لگے نا، حق کڑوا ہوتا ہے لیکن اگر اس پر اخلاق کی چاشنی لگا دی جائے تو اس کو نکلنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہاں وہی بات نرمی سے رہا، ہاں کہیں ضرورت ہوتی ہے کہ وہ جائیں، جہاں کہیں بات ایسی ہوتی ہے وہ سختی سے کہیں ضرورت ہوتی ہے، وہ کچھ وہ موقع بھی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال عام طور پر ذرا تربیت کا جو انداز ہے اس میں یہی ہے کہ جہاں تک ہو سکے نرمی سے بات کی جائے الحمدللہ۔ ہاں بعض ایسے انتظامی معاملات ہوتے ہیں ان کو تھوڑا بہت کچھ تھوڑی بہت کہنا سننا ہی پڑتا ہے، کچھ تھوڑی بہت بعض دفعہ نے کچھ ہر کسی سختی بھی کرنی پڑتی ہے، وہ ایک انتظام کا حصہ ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں الحمدللہ۔ باہر بچوں کی تربیت کے لیے حیا حوصلہ آہستہ نرمی ہے، بس بچوں کی تربیت کریں حوصلہ آہستہ آہستہ الحمدللہ ایکم اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ پہ ابھی 4 سال کے بچے ہیں، چھوٹے بچوں کی بس توجہ بدلنی ہوتی ہے تھوڑی سی، ان کے کوئی ایسی ہو فوراً کوئی دوسری چیز پیش کر دیں فوراً وہ چپ ہو جائیں گے۔ گھر والوں کو بھی ہے، ان کو بھی راضی رکھنا ہے، کوشش کرنی ہے الحمدللہ، گھر والوں کے ساتھ بھی حسن سلوک والا معاملہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، خیرکم خیرکم لأہلہ، خیرکم 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 لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے حق میں بہترین وہ ہے، جہاں تک ہو سکے ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ۔ فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، انا خیرکم لأہلی، فرمایا میں اپنے گھر والوں کے حق میں تم سے سب سے بہترین ہوں الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ آپ بخاری شریف دینا جلدی بول، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں دیکھو خیر سبحان اللہ باب یہ ہم
فی محنت اہلہ، سفر حوالہ میں لکھ لی ہے اسی طرح یہ پھر میں نے کچی پرسن سے کچھ حوالے لکھ رکھے ہیں اس سے ایسا ہے. اب دیکھو سبحان اللہ دیکھو یہاں پر یہ بخاری شریف صفحہ 93 میں ہے. یہاں پر آپ دیکھیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سألت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اپنے گھر مبارک میں آپ کا مشغلہ کیا تھا؟ سبحان اللہ. تو ہر عمومی فرماتی ہیں کان یکون فی محنت اہلہ، فی محنت اہلہ تانی خدمت اہلہ، فرمایا اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کی خدمت میں، اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں شریک ہو جاتے ہیں. دو جہاں کے سردار ہیں اور ان کی یہ ہے اللہ تعالیٰ پر بھائی اللہ نے حضور کو تمام خوبیوں سے کمالات سے نوازا ہے. آپ کی ذات تو سب کے لیے نمونہ رہا، سب کے لیے نمونہ. افراد یہاں بخاری شریف حاشی میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی پیاری بات لکھی ہوئی ہے. شمائل ترمذی کے حوالے سے ہر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ گھر کے کام کاج میں کیا فرمائی، یفلی ثوبہ ویحلب شاتہ، یفلی ثوبہ، آپ اپنے کپڑے، ہمارے کپڑے میں جو تلاش کر لیتے، جو تلاش کر لیتے. حالانکہ آپ کا بدن مبارک تو پاکیزہ تھا الحمدللہ، لیکن چونکہ آس پاس سے اور لوگ بھی آتے تھے، دیہات کے لوگ بھی آتے تھے، کام کاج کرنے والے حضرات بھی آتے تھے، تو بعض دفعہ ہے ان سے وہ جو والوں کے کپڑوں میں پہنچ جاتی ہیں، اور سادہ لوگ آپ کی ذات کا سب کے ساتھ ملا جلا تھا. وَيَحْلِبُ شَاتَهُ، سبحان اللہ، وَيَحْلِبُ شَاتَهُ، اپنی بکری کا دودھ خود دو دیتے ہیں. یہ دودھ دو دیتے ہیں، اپنی بکری کا دودھ خود دو دیتے ہیں. اپنی آپ نے بکری کا دودھ دویا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. یہ سارے کام ہم ان میں سے کوئی ایک کر سکتا ہے نا. میں ساتھ ان سے کرتا رہتا ہوں، پہلے بھی کیا کرتا رہوں گا انشاءاللہ. بار بار بھی سنیں، ذکر خیر سے دل ٹھنڈا ہوتا ہے الحمدللہ. یہ طلباء سے کرتا رہتا ہوں، مرض میں رکھیا بھائی اللہ کے بندو، یہ حدیث کی مبارک کتابیں ان کو صرف مدرسے کے امتحان میں پاس ہونے سے کہ نہیں نہ پڑھا کریں، عرش پر پاس ہونے کے لیے سے پڑھا کریں. یہ سب کچھ آخر کے لیے. محنت اور کوشش کے باوجود امتحان میں نمبر کم بھی آ جائیں، گھبرائیں نہیں، عرش پر نمبر طلب پر لگتے ہیں، وہ لگ گئے الحمدللہ. ہاں وہ تو پہلے قدم پر لگ گئے الحمدللہ. مدرسے میں پڑھیں، کوئی سکول کالج میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، وہ بھی اپنی نیت نیک رکھیں. بس ہماری نیت ہے، نیت نیک نہ ہو تو بھائی علم دین پڑھنا بھی خطرے پڑ جاتا ہے الحمدللہ. قیامت کے دن ایک اللہ اپنی حفاظت میں رکھے اللہ تعالیٰ. تو فرمایا وَيَحْلِبُ شَاتَهُ، اپنی بکری کا دودھ دو لیتے ہیں کہ آپ نے بکری کا دودھ دویا رہا ہے، یعنی دودھ دونے والا کام کیا ہے. کیونکہ آپ کا یہ مبارک عمل ان حضرات کے کام پر، ان حضرات کے عمل پر سایہ ہے جو دودھ کا کام کرتے ہیں، دودھ کا کاروبار کرتے ہیں. آگے یعنی یہ گجر حضرات وغیرہ ہو گئے جتنے بھی ہیں، یہ ان کے کام کے اوپر سایہ ہے الحمدللہ. کوئی ان کو حقیر نہ سمجھا کرنا. اور آپ دیکھ رہے ہیں اسباب کے درجے میں اگر یہ تقسیم ہے اللہ تعالیٰ کہ ہاں اگر وہ یہ دیہاتوں میں گائے بھینس نہ رکھیں، یہ دو کا نظام، یہ شہر والے بیچارے بالکل ان کے بچے
یعنی دودھ کے لیے ترس جائیں اللہ تعالیٰ نے. میری گھر والی ایک دن گھر میں دودھ آتا دودھ تو کوئی آدھا گھنٹہ تاخیر ہو گئی اور بچہ رو رہا ہے اللہ بچے تو رونا دودھ نہیں کھلا وہ پریشان یار کروں گا دیکھو آدھا گھنٹہ لیٹ ہوا اور آپ چل گیا اللہ. پھر بھی جائے اللہ نے مہربانی فرمایا دودھ آ گیا الحمد للہ بچے کو دودھ پلایا پھر کچھ تھمانا. اللہ اس لیے کہتے ہیں کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھیں. ہر ایک کسی نے میرا نے اپنی محبت کا نور بھر رکھا ہے. ہاں آدمی پیشے سے نیچے نہیں ہوتا, آدمی تقوی سے اونچا ہوتا ہے. پیشہ کوئی بھی ہو جائے گا ہاں پیشے سے نہیں جانا یہ تو ہماری ضرورت ہے. کوئی بھی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی آدمی پیشے سے نیچے نہیں ہوتا, تقوی سے اونچا ہوتا ہے, خدا خوفی کے جذبے سے اونچا ہوتا ہے. اپنے پیشے میں جو روزی کا بہانہ اس میں اللہ تعالیٰ کے رضا سامنے ہو الحمدللہ. پھر آگے لکھا وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ اپنا کام خود کر لیتے اپنا کام خود کر لیتے ہیں. آگے خود اپنا کام خود بھی اپنا کام الحمد کسی کی ضرورت ہوتی بجائے کسی کو کہنے کے خود جا کر اللہ تعالیٰ اپنے کوئی برتن کی ضرورت ہوتی کوئی ایسے کہ کسی خود لے لیتے ہیں. اللہ گنجائش ہے لیکن دیکھو یہ حضور کا مبارک عمل یہ بھی الحمدللہ یہ ہمارے لیے نمونہ ہے الحمدللہ. یعنی کہیں خود بھی کام کرنا پڑے اس کے لیے بھی اپنے آپ کو انشاءاللہ تیار ہیں. یہ حضور کی مبارک ادائیں یہ ہماری ہمت کے لیے ہمت بڑھانے کے لیے الحمدللہ. وَيَخِيطُ ثَوْبَهُ کا معنی اور اپنے کپڑے کی آب خود سی لیتے اپنے کپڑے کو خود سلائی کر لیتے ہیں. یعنی آپ نے کپڑوں کی سلائی کی ہے. آپ کا یہ عمل ان حضرات کے عمل پر ان حضرات کے کام پر سایہ ہے جو ہاں کپڑے کی سلائی یہ کام کرتے ہیں. ان کو حقیر نہ سمجھے یہ کام تو خود حضور نے کیا ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بڑے اچھے نیک لوگ میں وہاں پر ہمارے ملکہاں سے یہاں عیسائی والے قریب ملکہاں پاک پتن سے پہلے وہاں پر ہمارے ڈاکٹر عباس صاحب ہیں. ان کے ہاں رات کو کھانا تھا. مجھے مارشل نیاز صاحب فرمانے لگے ڈاکٹر عباس صاحب بارے میں فرمائیے ایسے انہوں نے پہلے مہنگائی ہو رہی تھی مہنگائی ان کا اپنا میڈیسن کا کام تھا تو ان کو اندازہ ہوا کہ آگے دوائیاں مہنگی ہوں گی تو پہلے ہی سے سستی دوائیاں خرید لی. اس نیت سے غریب لوگ آئیں گے میں ان کو بالکل سستے دام میں فروخت کروں گا بالکل اسی ریٹ میں فروخت کروں گا. یہ نیت بھی یہ تو ہوتا ہے نا اس کو مہنگا کر کے بیچے عام طور پر وہ کہتے ہیں اس نیت سے پہلے سے وہ سستی دوائیاں خرید لی تاکہ بعد میں غریب لوگ آئیں گے ان کو بالکل پہلے داموں پر بالکل سستے داموں پر ان کو فروخت کروں گا الحمدللہ. ہوں گا پھر نے بتلایا کہ فرمائیے سال کے بعد یہاں پر ہر مہینے کے آخر میں یہاں پر بیوہ عورتیں ہیں یاد رکھنا بس خاموشی کے ساتھ مہینے کے اخیر میں خاموشی کے ساتھ جو بیوہ عورتیں ہیں ان کے گھروں میں کچھ نہ کچھ راشن پہنچا دیتے ہیں. ہم لوگ گھر میں بس آرام سے خاموشی سے رکھ دیتے ہیں راشن پہنچا دیتے ہیں. بھائی اللہ ہی کو معلوم ہے اللہ اپنے بندوں کو کس بہانے سے اپنی رحمت سے نوازے گا الحمدللہ. یہ اور پھر ہمارے ان کے جو دادا تھے ان کے دادا جو تھے وہ درزی تھے درزیہ کرم وہ سلائی کرتے کپڑا سیتے لیکن بڑی امانت داری سے. اور وہ جب سلائی کرتے ہیں تو وہ کپڑے میں سوٹ میں سے بعض دفعہ وہ ٹاکی بچ جاتی ہیں سوٹ میں ٹاکی سی بچ جاتی تو وہ پھر جن کا سوٹ سیا ہے انہیں کی جیب میں ڈال دیتے ہیں. لوگ ان سے کہتے ہیں کہ یہ ٹاکی کسی کام کی نہیں اپنے چولہے میں جلا لیں وہ کہتے ہیں جن کا سوٹ سیا ان کے گھر میں تو چولہا ہے کہ نہیں ان کا میں نے سوٹ سیا ہے آخر ان کے گھر میں تو چولہا ہے کہ نہیں رہتے وہ جلائیں اپنے گھر میں کیوں جلاؤں جاتا تھا. اتنی امانت داری الحمدللہ. اللہ تعالیٰ بھائی جو امانت داری ہے نا پھر یہ بھائی نسلوں کو نوازتی ہے نسلوں میں محبتیں انہیں پہنچاتی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا وَيَخْسِفُ نَالَهُ
اور آپ اپنے مبارک جوتے کو آپ جوتا خود گانٹھ لیتے ہیں، جوتے کو گانٹھ لیتے ہیں کہ آپ کا یہ مبارک عمل ان حضرات کام پر سایہ ہے آگے جو جوتا گانٹھنے والا کام کرتے ہیں، کوئی ان کو حقیر نہ سمجھے کیونکہ یہ کام تو خود حضور نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ تو بھائی ارکین آدمی پیشے سے نیچے نہیں ہوتا، تقوی سے اونچا ہوتا ہے۔ پیشہ کوئی بھی ہو یہ تو ہماری ضرورت ہے۔ اب میرا جوتا ایک دفعہ وہ ٹوٹ گیا، اس کا تسمہ والا ٹوٹ گیا، کوئی جگہ ٹوٹ گیا، میں نے ایک جوتا گاٹھنے والے بھائی تھے ان کو پھر دے دیا، انہوں نے فوراً کو 2-4 ٹاک اس میں لگا دیے۔ اللہ کا شکر 2-4 مہینے اور چل گئے اس میں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پہلے میرے معمولی ہی تک جب تک جوتی بعض جوتی ایک ہی ساتھ پہن رہتا تھا۔ یہ ہمارے چبڑی والے بزرگ استاد تھے، ان کے نیک عمل کو دیکھا ہے۔ ایک ہی جوتا تھا، وہ لکڑی کا تھا، نیچے سے لکڑی کا تھا، اوپر بس پلاسٹک ہی نہیں ایک ہاں بالکل وہ پرانی طرح سے ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے بزرگ استاذوں کو دیکھا ہر چیز کا نمبر شوق نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ چلو گنجائش ہے الحمدللہ پاک اپنے ہمیں سے۔ تو بھائی میں کر رہا تھا اللہ تعالیٰ قبول فرمایا ہے یہ الحمد فی محنت اہلہ یہاں فیضا حضرت الصلاۃ، جب نماز کا وقت حاضر ہوتا ہے تو پھر آپ نماز کی تشریف لے جاتے الحمدللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یا اللہ یہ مسئلہ یہ چھوٹا سا بیج ہے جس پر ختم نبوت لکھا ہوا ہے، کپڑوں پر لگانے کے لیے ہے، اس کے ساتھ بیت الخلاء میں جانا کیسا ہے؟ بہرحال ختم نبوت کے بیج کے ساتھ اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے۔ مزید ذرا مسئلے کے لحاظ سے اور ذرا پوچھ لیں۔ کوئی ساتھی ہے یہاں پر؟ بہرحال اللہ پاک کا نام لکھا ہوا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لکھا ہوا ہو، قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہو، پھر تو مکروہ ہے۔ پھر یہ جو بیج ہے اس کے بارے میں ذرا پھر اس میں صرف ختم نبوت لکھا ہے، اس میں ختم نبوت لکھا ہوتا ہے، یہ ذرا پوچھ کر آپ بتلا دینا۔ بھائی مسئلہ معلوم ہو تو ٹھیک، نہ ہو تو پوچھ تو بتلا دوں، میں نے کون سا دعویٰ کیا ہے؟ فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ سُؤَالٌ، نہ واقف آدمی کی شفا پوچھنے کے اندر ہے۔ اچھا مسئلہ معلوم ہو تو ٹھیک، نہ ہو تو پوچھ لیں، اپنے بڑوں سے رہنمائی لے لیں الحمدللہ۔ آپ سے دعاؤں کی گزارش کرنی ہے بہت۔ بنت عرفان الہی کے لیے خصوصی دعا فرما دیجیے، اللہ پاک بہترین جگہ سے رشتہ بھیج دے اور وہاں پر نسبت بھی طے ہو جائے۔ اللہ پاک کی ذات سب بیٹیوں کو اللہ نیک گھر عطا فرمائے، ان کے رشتوں میں آسانی فرمائے۔ اللہ پاک کی ذات جہوال پیش آ جاتے ہیں، بہرحال سب کے لیے دعا ہی دعا ہے الحمدللہ۔ میں نے اتوار کے دن عصر اور مغرب کے درمیان احوال السالکین سے مجلس شروع کروائی ہے، اس کے لیے دعا فرما دیں۔ بہرحال ہمارے بہت سے بھائی رحمہ اللہ احوال السالکین جو مجلس میں خیر کی باتیں ہوتی ہیں، وہ کچھ ہمارے بھائی مبشر صاحب ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، ان کے ذریعے پھر کچھ ساتھی وہ سن کر انہوں نے پھر وہ تحریر ملے الحمدللہ، تقریباً 2 جلدوں میں وہ چھپ گئی ہیں، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ میں بھی کئی دفعہ اپنی ساتھی سنا رہے تو میں بھی سنتا ہوں، میں بھی حیران ہوتا ہوں یہ باتیں کہاں سے ہو جاتی ہیں۔ بس وہ مجلس میں جو خیر کی بات ہے بھائی زبیر صاحب، وہ سب کے لیے صدقہ جاری ہے الحمدللہ۔
مجلس میں جو خیر کی بات ہوتی ہے وہ سب کی محبتوں کا صدقہ ہوتی ہے الحمدللہ۔ اللہ عجوب سے بچائے، فخر سے بچائے، اللہ میں سے بچائے اللہ تعالیٰ ہے، اللہ سب کا ہی فائدہ الحمدللہ۔ تو احوال السالکین ہیں، اور بھی اپنے خیر اپنے بزرگوں کی کتابیں ہیں، اس میں وہی الحمدللہ کچھ آسان تعبیرات میں وہ چیزیں آ گئی ہیں الحمدللہ۔ بہت سی باتیں الحمدللہ جو احوال ہوتے ہیں ہر ایک کے، وہ پڑھنے سے انشاءاللہ کئی حضرات نے اپنے گھروں میں الحمدللہ شروع کروائی، تو سننے سے الحمدللہ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ان کا نیک اثر ہوگا انشاءاللہ الحمدللہ۔ اکثر لوگ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں پریشان ہیں، وہ کیا کریں؟ بھائی حوصلہ ہو، بس نرمی سے کہنا سننا رہے، ترغیب تلقین کرتے رہے الحمدللہ۔ اللہ لگے بس وہی ہمارے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بزرگ کہنے لگے نا، بلکہ مجھے خود بتلایا نہیں، ہاں جمعہ میں تشریف لائے تھے، میں نے شاہ صاحب سے کیا کہ میرا بیٹا ایسا ہے نافرمان، آپ دعا کریں۔ ارے شاہ صاحب فرمانے لگے میں تو دعا کرتا ہوں لیکن تم بد دعا نہ کرنا، تم بھی ان بچوں کے حق میں دعا خیر کرتے رہنا، والدین کی دعائیں بزرگوں کی دعائیں رنگ لائیں انشاءاللہ الحمدللہ۔ ہمارے شیخ الحدیث صاحب مولانا عبد المجید دھیانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے بچہ کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو لیکن گھر میں وہی جا سکتا، اندر گھر میں وہی جا سکتا ہے، چاہے کتنے ہی کوئی غریبی کیوں نہ ہو لیکن بچہ ہے تو گھر میں محرم تو وہی ہے، یعنی پیغام دینے کے لیے وہی جا سکتا ہے، چیز لینے وہی بھائی کوئی نہ کوئی۔ آپ یہ دیکھیں بس ارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ وہ بھی سامنے رکھیں۔ ارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہر آدمی کے اندر نا خوبیاں بھی ہوتی ہیں، ہر آدمی میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، اور کچھ بدی کے پہلو بھی ہوتے ہیں، بدی کے پہلو بھی ہوتے ہیں۔ اور فرمانے لگے تم خوبیاں لے لیے کرو، اور جو بدی کا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں، انہیں دعا کرتے رہیں، اور اگر اصلاح کر سکتے ہیں تو اصلاح کر دیں، لیکن اصلاح کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ برائی کو اچھالیں اگر بس یہ ہے ان کی برائی کو اچھالیں، ایسا نہیں، یہ طریقہ نہیں اگر، بلکہ یہ ہے کہ الگ کر کے ان کو نرمی سے سمجھا دیں۔ اگر یہ کسی کے ذریعے کسی کے ذریعے پیغام دے دیں بھائی کہ یہ بات آپ کے لیے مناسب نہیں ہے، اور اگر ان میں سے کوئی بھی چیز نہ بن سکے پھر ان کے حق میں دعا خیر کرتے رہے کہ یا اللہ ہمارے بھائی کو اپنے نیک رستے کی سمجھ عطا فرما، الحمدللہ دعا خیر کرتے رہے۔ تو بہرحال آہستہ ہے اور مفتی زکریا صاحب مقات عالیہ ان سے مسئلہ پوچھا تو فرما رہے ہیں کہ اگر بیج پر صرف ختم نبوت لکھا ہوا ہے تو پھر تو گنجائش ہے، لے جا سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی حدیث شریف ساتھ لکھی ہے جیسے انا خاتم النبی لا نبی بعدی تو پھر لے جانا مکروہ ہے، پھر احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمشیرہ کی 12 سال کی بیٹی ہے جو بہت زیادہ غصہ کرتی ہے، کئی برتن توڑتی ہے، کبھی کپڑوں کو پھاڑتی ہے، گھر والے سب پریشان ہیں، ڈاکٹر سے دوا بھی لے رہے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ پاک اللہ بچی کو اللہ صحت تندرستی سے نوازے، اللہ پاک شفاء کاملہ عطا فرمائے، اللہ پاک ہدایت۔ آخری 3 صورتیں پڑھ کر دم کرتے رہے، دعا اور وظیفے کی درخواست ہو سکے تو آخری 3 صورتیں پڑھ کر صبح و شام دم کر دیا کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا، دوسرے بھائی کہنے لگے یہ وظیفے میں جو اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں یہ تھوڑا فائدہ ہے، اللہ نے اپنا نام لینے کی توفیق نصیب فرما دی، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ باقی اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے اپنے انداز ہیں، آگے ہم وظیفہ پڑھیں لیکن اللہ تعالیٰ کو مجبور نہ کریں گے کر دیں کام بھائی، وہ مختار کل ہے اگر وہ جبر سے پاک ہے، بس اللہ تعالیٰ اپنے
باقی دیکھو اللہ پاک کی بارگاہ میں نام لینا، یہ ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلانا، یہ برکت سے خالی نہیں ہے الحمدللہ، ثواب سے خالی نہیں ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ میرا گھر بنانے میں میری مدد فرمائے اور جلد سے جلد شادی ہو جائے، آمین آمین۔ اللہ تمام رکاوٹوں کو اللہ ختم فرمائے، آمین آمین، جزاک اللہ۔ اللہ سے دعا ہی دعا ہے انشاءاللہ۔ محترم، محرم کا ایک روزہ رکھ سکتے ہیں؟ بہرحال بہتر تو یہی ہے کہ ملا کر رکھا جائے تاکہ یہود کے ساتھ شباہت سے بچ سکیں۔ لیکن ایک روزہ رکھ لے گنجائش ہے، بہرحال ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ دو۔ اس بارے میں ذرا پوچھ لیں میں دفعہ، لیکن میں نے کہیں پڑھا تھا حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے پڑھا تھا کہ ایک روزہ بھی رکھ سکتے ہیں آپ نے، لیکن عام طور پر جو ہمارے حقابی حضرات وہی اور فہام نے بھی یہود کے ساتھ شباہت سے بچنے کے لیے اگر نویں 10ویں کے ساتھ 9ویں کا ملا لیں یا پھر 10ویں کے ساتھ 11ویں کا ملا لیں تاکہ ان سے شباہت نہ ہو جا کرنا۔ لیکن کوئی اگر عذر ہو، کوئی مجبوری ہو تو پھر چلو ایک روزہ بھی رکھ لے تو وہ بھی انشاءاللہ امید انشاءاللہ ثواب سے خالی نہیں۔ باقی مزید بھی آپ پوچھ سکتے ہیں ایک دفعہ۔ ایک منٹ، ایک حدیث میں سنا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے، یا اللہ میری امت کو صبح کے وقت برکت نصیب فرما۔ میں سارا دن کام میں پڑھائی میں گزارتا ہوں، فجر کی نماز کے بعد بہت تھک جاتا ہوں، کچھ دیر سو جاتا ہوں، بعض اوقات 1 گھنٹے کے بجائے 2.5 گھنٹے ہو جاتے ہیں اور پریشانی ہوتی ہے، 4-5 گھنٹے بہت کم ہیں پڑھائی کے لیے۔ دیکھو جو حدیث میں آتا ہے نا، جو صبح کے بعد جو سونے کی جو وعید آتی ہے، وعید وہ تب ہے کہ جب بغیر نماز پڑھے سوئے رہے۔ اگر آپ نے نماز پڑھ لی ہے، نماز پڑھنے کے بعد پھر اگر کوئی رات دیر سے سوئے ہیں، تاخیر سے آرام کیا ہے، تو پھر فجر کے بعد سونے میں کوئی حرج نہیں آتا، پھر سو سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں۔ وہ تب ہے کہ جب بغیر نماز پڑھے سوئے رہے آپ ہیں، وہ تب ہے۔ اچھا، محرم کا ایک روزہ ایک روزہ جو پڑھا تھا، لیکن چلو مزید اور بھی پوچھ لیتے ہیں۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کو زمین دی تھی اگانے کے لیے، اب وہ کچھ زمین پر قبضہ کر چکے ہیں، قبضہ کرنا ان کا پیشہ بن چکا ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ اللہ کی مدد سے ایسی جماعت بناؤ جو ان قبضہ مافیا کا نشان بھی مٹا دے، ان کو سب مٹا دے۔ ارے اللہ، دیکھو یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا، یہ زمین میری نہیں، زمین میری نہ کسی اور کی، زمین انہی کی ہے جن کے قبضے میں 7 زمین 7 آسمان ہے۔ ہماری زمین تو اوپر ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جنت نصیب کرے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ،
قرار کا جو گھر ہے وہ اوپر ہے اپنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں اگر فقیر اپنی جھونپڑی میں مسافر ہے تو بادشاہ اپنے محل میں مسافر ہے۔ اور فقیر کی جھونپڑی سے جنازہ نکل رہا ہے تو بادشاہ کے محل سے بھی جنازہ نکل رہا ہے۔ بس نہیں، بس دعا باقی میرے کروں یہ بس یہ کچھ وہ تو حدیث میں آتا ہے نا، کسی کا ایک دانک درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے، کسی کا ایک دانک بھی دبایا ہوگا، ایک دانک درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے۔ آج کل اس کی قیمت میں خال کوئی شاید کوئی 30-40 روپے کے آس پاس ہوگی، یا کوئی قیمتیں کوئی گھٹتی بڑھتی رہتی ہیں، پہلے اتنی تقریباً تھی 30-40 روپے کے آس پاس۔ ایک دانی کے بقدر کسی کا حق دبایا ہوگا، کل قیامت کے دن 700 مقبول نمازیں اس آدمی کے حوالے کرنی پڑیں گی جن کا حق دبایا ہوگا۔ اس لیے کرتا رہتا ہوں، تہجد پڑھنا آسان ہے، تہجد کو بچانا اس سے مشکل کام، نیکی کرنا آسان، نیکی کو بچانا اس سے مشکل کام ہے۔ تو بھائی حق تلفی سے بچا کریں۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نا، کامل مسلمان وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھے، اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق بھی ادا کرے۔ بہرحال کوئی حق وابستہ ہے کسی کے ساتھ دینا ہے تو دل میں پورا ارادہ ہوگا، جیسے اللہ پاک کی ذات، اللہ اس کے اسباب عطا فرماتے ہم ایک پائی ادا کر دیں گے انشاءاللہ۔ اس نیت پر بھی آپ کو اجر ملے گا اور ثواب ملے گا انشاءاللہ ہے۔ ہاں بہرحال اللہ سے دعا ہے، اللہ پاک کی ذات بس اپنے نیک طریقے سے اپنے جائز حق کے حصول کی کوشش کرتے رہے، لیکن پھر بھی اگر نہ مل سکے تو گھبرائیں نہیں انشاءاللہ ہے، اللہ خود میں سب کچھ دے گا انشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ دنیا ہے دار امتحان ہے، یہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اللہ حفیظ رکھے سب کو۔ ایک نوکری کے امتحان کی تیاری کر رہا ہوں مگر وہ مکمل نہیں ہو رہا، اس پر اطمینان نہیں ہے، چیزیں بھول جاتی ہیں، بعض اوقات اکثر وقت بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ آپ سے دعا اصلاح کی درخواست ہے، اللہ پاک عافیت کے ساتھ یہ پرچے دلوا دے اور نوکری حاصل کرنے میں کامیابی عطا فرمائے، بغیر کسی فتنے اور شر کے اس کا فائدہ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ سے دعا ہے۔ دیکھو اور محنت اور کوشش کے باوجود امتحان میں نمبر کم بھی آ جائیں گھبرائیں نہیں، عرش پر نمبر طلب پر لگتے ہیں، وہ لگ گئے، چاہے بچے مدرسے میں پڑھیں، سکول کالج پڑھیں، بھائی ہر جگہ اللہ نے ایک نظام جوڑ رکھا ہے، خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے تبلیغ جماعت والے بھائی اتنا پیارا جملہ کہتے رہتے ہیں کہ دعوت کا مقصد کام چھڑوانا نہیں ہے، بلکہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو زندہ کرنا ہے، اور جس کام میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم زندہ ہو گئے وہ کام دنیا کا نہیں، وہ جنت کا کام ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال آپ کے جذبہ نیک ہے الحمدللہ ہے، باقی محنت اور کوشش کے باوجود پھر بھی کوئی نمبر کم بھی آ جائے گھبرائے نہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ دیکھو ہمارے حضرت مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، روٹی بندے کا مسئلہ نہیں رب کا مسئلہ ہے، روٹی بندے کا مسئلہ نہیں رب کا مسئلہ، یہ تو اللہ نے کھلانی ہے الحمدللہ، وہ تو اپنے ذمہ لے رکھی ہے اللہ تعالیٰ اپنی بار وہ ذات بڑی قریب ذات الحمدللہ، باقی تھوڑے بہت ہے، اور باقی اپنے روزی کے لیے اسباب کے لیے اختیار کر، روزی کے لیے اسباب اختیار کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، جو بھی ہو یہ سب اجر و ثواب سے بھری ہی گھڑی الحمدللہ۔ میرے ڈاکٹر نعیم اللہ صاحب دامکات عالیہ فرمانے لگے، میں نے اپنے کئی بزرگوں سے سنا ہے
کئی بزرگوں نے سنا ہے کہ ایک آدمی اپنی حق حلال کی روزی کمانے کے لیے ریڈی پر سبزی رکھی ہوئی ہے اور بوری لگا رہا ہے کہ آلو ٹماٹر لے لو، سبزی لے لو، آلو ٹماٹر لے لو، سبزی لے لو، بھنڈی توری لے لو، وہی لگا رہا ہے۔ فرمایا ایک آدمی اپنی حق حلال کی روزی کمانے کے لیے آگے محنت کر رہا ہے، بوئی لگا رہا ہے، آلو ٹماٹر کہہ رہا ہے، سبزی کہہ رہا ہے۔ فرمایا اس کو اس بوری لگانے پر، آلو ٹماٹر کہنے پر، سبزی کہنے پر بھی سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ نے ہر جگہ اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ایک نوکری کے امتحان کی تیاری کر ہمارے حضرت شاہ حکیم محمد صلی رحمۃ اللہ، حضرت شاہ مولانا حسن رحمۃ اللہ فرمانے لگے دیانت کے ساتھ فیل ہو جانا خیانت کے ساتھ پاس ہونے سے بہتر ہے۔ الحمدللہ دیانت کے ساتھ فیل ہو جانا خیانت کے ساتھ پاس ہونے سے بہتر ہے۔ الحمدللہ یعنی کوئی اس میں نامناسب کام نہیں کیا ہے، کوئی غلط طریقہ اختیار نہیں کیا۔ انہوں نے محنت اور کوشش کے باوجود امتحان میں نمبر کم بھی آ گئے، گھبرائے نہیں، عرش پر نمبر طلب پر لگتے ہیں، وہ لگ گئے سب الحمدللہ۔ ہاں باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں سب کو اللہ قبول فرمائے۔ ہمت نہیں ہارنی، حوصلے میں رہنا ہے انشاءاللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے سامنے ہے حالات آ جاتے ہیں، ہر جگہ آ جاتے ہیں، اللہ کاروبار پر بھی آ جاتے ہیں اور بھی ہے ملازمت میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن وہ ذات اوپر ہے، ان کی بارگاہ میں جھولی پھیلائے رکھنی ہے۔ ایسے موقع پر ہمدردی کا اظہار کرنا، ان کو تسلی دینا، اپنے بھائیوں کو تسلی دینا اور ان کے لیے کچھ ان کے لیے کوئی اور ہے کوئی وسیلے کی کوشش کرنا، یہ سب اجر و ثواب سے بھری ہے الحمدللہ۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوتا ہے اللہ بھی اس کی مدد میں لگے ہوتے ہیں۔ جب تک اپنے بھائی کی امداد میں لگا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ باقی مجلس نماز کے بعد انشاءاللہ ہوگی ہے۔ صاحب سے رابطہ نہیں ہو سکا، دوسرے سے پوچھا تو فرما رہے ایک روزہ رکھنا جائز ہے، دو مستحب ہے اور تین رکھ لے تو اس سے بھی بہتر ہے۔ چلو اس سے بہتر ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلو الحمدللہ ایک روزہ بھی رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔